کا عالم کیا ہوگا جب زلف میں ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے پاس ہوائیں آتی ہے بے کر کو سکون مل جاتا ہے تیرے پاس ہوائیں آتی ہے ہم سب کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یا بنی آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه وصفيه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. معزز سامعین، الحمدللہ سورہ آراف کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آراف کی آج آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 42 تک کی تلاوت کی سعادت سنانے کی ملی اور الحمدللہ 11واں رکوع بھی مکمل ہوا ہمارے کے قریب الحمدللہ تلاوت مکمل ہوئی۔ کولر سے اگر سننے میں تکلف ہو رہا، کولر بند کر دیجیے، اتنی گرمی نہیں ہے کہ کولر چلے، کولر کے بغیر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیے، یہ کولر کی آواز سے ڈسٹرب ہوتا۔ درس قرآن میں گئے تھے، برکتیں ملی، کیا بولے کیا وہ سنے نہیں آنا، وہ فائدہ کیا تھا؟ چل رہا آج کے لیے تقریر گھنٹوں سنتے، کیا بولے تقریر زبردست تھی، کیا بولے
वो स्पीकर ऐसा था, आवाज नहीं, तो ये सब ड्रामा छोड़ दो, कम टू द रियलिटी। आप कूलर बंद कर दो, आवाज सुनी आती। अब तिलावत है, अब तिलावत सुन लिया, नहीं सुनी, क्या तिलावत की भी सुनना चाहिए था गौर से। आज के दर्स कुरान की पहली आयत बहुत ही अहम है। वैसे हर कलमा कुरान का अहम है, मगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम जिस माहौल में गुजर रहे हैं और अकायद का जो फसाद फैला हुआ है और जमातों का ये बात बात बोलना, ये हराम वो बिदअत, उनके बारे में ताज़िया है, वईद है इस आयत में। तर्जुमा शुरू करने से पहले मैं वाक़या सुनाता हूँ, एक रियल वाक़या जो हमारे साथ हमारे साहब सुना रहे, हमारे साथी इमाम थे बेचारे। एक मरतबा दावत में गए चहलुम में, तो चंद लोग बाहर रह के आए सऊदी में, बोले इन्हें चहलुम में ला के आया, इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। कितनी ज्यादती है, देखो आप चहलुम में क्या करें, खाने पे फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा। तेरे को सूरह फातिहा से इतनी एलर्जी है तो कुरान पे निकाल दो, सूरह फातिहा निकाल दे। बंदा नवाज फरमाते हैं किलीदु अक़वालिल हाजती, सूरह फातिहा क्या है, तमाम हाजतों की कुंजी है, तमाम हाजतों की कुंजी है। उससे एलर्जी है। क्या पढ़ते हम और आप, अगर फातिहा दिलाए तो क्या पढ़ते, सूरह फातिहा पढ़ते, इखलास पढ़ते, दुरूद शरीफ पढ़ते। सरकार भी ऐसे थे, जाबिर की दावत में पढ़ के बोले के ढापो और निकालते रहो, है ना सरकार का अमल। क्या पढ़े इसमें मुहद्दिसीन खामोश है, मगर एक बकरी काटे और हजरत जाबिर की अहलिया बोले देखो जी चंद खास लोगों को बुला लो, लिमिटेड मामला है, थोड़ा आटा है, थोड़ी पहाड़ी छोटी बच्ची है, काट के। अब जंग खंदक में बहुत लंबा चला मामला, तो परेशान साहब, कोई जो है पत्थर बांध दिए, सरकार फरमाए तुम एक पत्थर बांधे, मैं 2 पत्थर बांधा हूँ, मेरे पेट में 2 पत्थर, इतनी तवील जंग थी। हजरत जाबिर को रहने का पूछे मकान में कुछ है मगर जाके आप एला नको करो, उतना नहीं है। जाके बोले सरकार गरीब खाने पे जो भी हाजिर तस्वीर आई ना, घर खरीद था उनके, चलो भाई घर के जाबिर घर दावत है, पूरे साहबा। अब ये देखिए उनकी बीवी से, ये क्या है, अब क्या करते, क्या करके आए, सबको बोले क्या, महीने बोला सरकार ऐलान कर, सरकार को मालूम था सिचुएशन क्या है। फिक्र मत करो, रोटियां डालते रहो, सालन को ढाक के निकालते रहो। वो था 8-10 आदमी का वो पकवान, और खाए सैकड़ों साहबा, खाए सैर हो गए, देखे तो फिर महफूज है, ठीक है, ऐसे का ऐसा है, बरकत सरकार की। तो आके कुछ पढ़े सरकार, वहां क्या पढ़े, मुहद्दिसीन नहीं बोल रहे मगर पढ़े, तो उम्मुल किताब फातिहा पढ़े होंगे, सरकार को पसंद था, इखलास पढ़े होंगे, बरात तबरुकन पढ़े। तो आप देखे पढ़ने का, अब क्या बार मालूम नहीं ये पूजा के मुमासिल है, अच्छे पूजा रख के करते ना, वैसा मुमासिल है, इसीलिए हराम, क्या बोल रहे हैं, हराम है बोल रहे हैं। वो चीजें जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हलाल करार दिया, तू कौन होता रे 2 टांग का जानवर हराम बोलने वाला। जिस खाने पे कुरान पढ़ेगा आप हराम होता रे गधे। जाके बाहर कुछ सुन लिए, कुछ पढ़ लिए और आके शुरू कर दिए, ये हराम ये तालीम। और हमारे बच्चे ऐसे मदरसों में जाके भटक रहे। आज ही एक, अब मैं बोलिए तो आज तो मैं क्या पढ़ा रहे हिदाया में, माँ तो गुमराही है बला में, अरे नहीं मालूम, तो नाम देख के मैं डाल दिया बच्चे को, माँ देखो तो बला तुम डाले, पूछे मेरे से। तो वहां पर असेंबली में बाज़ाब्ता, मैं तो सुना नहीं, जो खारिजा ने ये फिदत वो हराम, यही है असेंबली में, यही होता। और हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन हिदाया, क्या प्यारा नाम है भाई, डाल रहे। ठीक है, बाज़ असातिज़ा होंगे ऐसे, बाज़ अच्छे भी होंगे, मैनेजमेंट की हम नियत पे शक भी नहीं कर रहे, वो असेंबली में क्या हो रहा है आपकी, मासूम बच्चों के जहनों को खराब करें ना आप दीन सिखाओ, कुरान स्ट्रेट फॉरवर्ड दीन सिखाओ ना। भी आप ये कब बोल रहे हैं वो हराम है, ये शिर्क है, मिलाद नहीं मानना, ये मानना, मानता
ایک فیکلٹی میرے پاس آتی ہے وہ پڑھانے والی، ایک ٹیچر ہے جو پڑھاتے، جتنے گمراہ جماعتیں ہیں نامہ بڑے پیارے بڑے اچھے نامہ ان کے، اہل قرآن بولتے کیا نام ہے، حدیث کے نہیں مانتے ہونا، اہل حدیث تقلید کے نہیں مانتے ہونا، ارے اہل قرآن ہم ہے، اہل حدیث ہم ہے، ہم قرآن کو ہی مانتے، حدیث کی مانتے، اولیاء کو مانتے، صحابہ کو مانتے، سب کی تعریف کرتے تکریم کرتے، یہ اہل سنت جس کو بولتے، نامہ رکھ لیے اور گمراہ کر رہے۔ ایسے ہی مدارس میں ذرا چیک کرو کہ کون پڑھا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا کریکولم کیا ہے، ایکٹیویٹی کیا ہے، نامہ دیکھ کے چلے آؤ مت، ہمارے معصوم بچوں کا ذہن خراب ہو رہا۔ میں ہدایت کے خلاف کوئی اینٹی کیمپین نہیں کر رہا ہوں، میں اگر سن رہے ہیں یا میسج جائیں گا تو ڈونٹ ٹیک می ادروائز۔ اپنے بچوں کو ہم شریک کرا رہے ہیں آپ کا نام دیکھ کے، تو آپ ان کو صحیح دین سکھائیے، قرآن حدیث سکھائیے، ان کو جو ہے تجوید سکھائیے، قرآن پڑھنا سکھائیے، ان کے عقائد کو خراب مت کیجیے، آپ کو خراب کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، آپ کا نام جیسا ہے ویسی کام کیجیے، ہدایت کا کام کیجیے۔ اور میں ایک نہیں کئی آدمی سننے کے بعد آج میں بول رہا ہوں، اس کے پہلے بھی یہ اسٹیج پہ بولا میں، مگر نام نہیں لیا تھا میں، مگر اب میرے پاس ڈاٹا آ گیا، کلیکشن آ گیا، تو اسی لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں میں یہ بات کہ یہاں پر باضابطہ جو ہے بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم اہل سنت، ہم لوگ شادیوں میں ولیموں میں ہم لوگ نہیں کھولتے مدرسے، ہم لوگوں کا یہ فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھو ایجوکیشن فیلڈ میں آج ڈائمنشن کس کا ہے؟ جماعتوں کا داخلہ، پورے جماعتوں کا، چاہے وہ جماعت کوئی سی نہ ہو، ان کا ڈومینیشن ہے آج ایجوکیشن میں، ہائی اسکول سے لے کے کالج سے لے کے، اور اس میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ بچے آ کے بول رہے ہیں یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ ڈے ون سے ان کو بولتے ہیں، ڈے ون سے وہ شرک ہے، درگاہوں کو جانا شرک ہے، فاتحہ کا کھانا شرک ہے، یہ ہے دکھے واقعی؟ بتاؤ کہاں ہے حدیث؟ کون سی حدیث تم آپ جو بول رہی کہ اتھارٹی کیا ہے کہ فاتحہ کے کھانے کو تم حرام قرار دیتے ہیں؟ تم کون ہے؟ تم کو کون اتھارٹی دیا ہے؟ آؤ سنو آج کی آیت سنو، آج کی پہلی آیت اللہ فرما رہا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا، جیسے گزشتہ درس قرآن نے بتایا تھا میں کہ عمرے میں حج میں مسلمان اسلام لانے کے بعد آپ کے حکم پر اچھا کپڑا بھی پہنے، احرام سفید احرام پہنے، اور کھانے بھی کھائے، خوشبو کے کھانے نہیں کھانا، مگر گھی گوشت کھا رہے۔ تو زمانے جاہلیت میں حج کرنے والے بولے یہ کیا رہے نا، حج میں خوب کھا رہے، مٹن بھی چکن بھی سب چل رہا، کپڑے بھی لگا، ہم نہ تو ننگے کرتے جنا رہے، ننگے کرنا حج، ہاں یہ تو صحیح کر رہے ہیں، ننگے ماسٹر کی اتباع کر رہے ہیں، بھی یہ جاہل بات ہے نا۔ ننگے ماسٹر کیسے کرتے تھے؟ کپڑے پہنے تو ان کو غصہ آ رہا، گوشت کھائے تو غصہ آ رہا، گھی کھائے تو غصہ آ رہا۔ تو اللہ فرما رہا ارے میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا تم لوگ کون تیرے حرام کرنے والے؟ آؤ بتاتا ہوں آج کی آیت، آؤ بتاتا ہوں حرام کیا ہے، آؤ بتاتا ہوں حرام کیا ہے، سنو۔ خود جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حج میں جو مرغن غذائیں نہیں کھانا اور اچھے کپڑے نہیں پہننا، تو یہ زینت کی چیزیں جو میں پیدا کیا تم حرام دیتے اس کو، کیا دیتی ہے یہ؟ قل اے نبی مکرم، اے میں نے محبوب فرما دیجئے، جہاں بھی قل ہے اس کا معنی فرما دیجئے، انما حرم، اللہ نے حرام کیا، ربی میرے رب نے حرام کیا، کیا؟ الفواحش، فحش چیزیں، زنا، شراب، کسی پہ بہتان لگانا، کسی کی عزت لوٹنا، کسی کا قتل کرنا، یہ حرام ہے۔ گوشت کھانا حرام ہے، گھی کھانا حرام ہے، پھول پہننا حرام ہے۔ کون بتا رہے تیرے کو؟ کہاں لکھے ہوا پھول پہننا حرام ہے؟ ارے الرجی تو یہ ہو گئی ہمارے ملاقات ویسے بھی پھول لگے گا، ہٹو ہٹو بھائی پھول نہ پہنانا۔ ارے اللہ نے پیدا کرا پھول، اب کب پہن رہا ہے؟ نہ مرد خود پہن رہا
نہ شادی میں پہن رہا، نہ عقیقے میں پہن رہا، نہ خبر پہ، نہ ڈولے پہ، پھر ہے کہیں پھول؟ یہ پھول پیدا کہیں کرا اللہ تعالیٰ؟ گلاب کہیں کو، چمیلی کہیں کو، پھر یہ پھول قسم کے پھولا کس کے واسطے؟ یہ کس کے واسطے؟ پھول ہونا ہی نہیں، کس کے واسطے بے کبھی پھولا؟ پھر اس کے مقاصد اسی سے اتر نکلتا، وہ زینت کی چیز ہے۔ اور حملہ بھی معاف کرنا، ایسا غلو کرتے بعض وقت کہ 5,000 کا کھینچی 10,000 کا سیرا نکالے پھینکے، یہ بھی خطر، اسراف ہے، یہ بھی اسراف ہے نا۔ ایک شناخت کے لیے ایک ہار ڈالیے کہ نوشا یہ ہے، جب بیٹھے ہوئے ہے نوشا کون ہے بھائی؟ جس کے ہار میں جس کے گلے میں ہار ہے نوشا ہے، کیا آتے جو سب بیٹھے ہوئے کرتا پہ بیٹھے نوشا کون ہے بولنا پڑ رہا، کون شاید نوشا کون ہے، یہاں ہے یہاں بیٹھا بیٹھا، وہ شناخت کے لیے پہننا ہے۔ اور خینچی بھی ایسی ہے، خینچی دین کو کاٹنے والی خینچی، شریعت موٹی خینچی ایسا، اس کی کوئی حد نہیں۔ ایک نوشا تو حافظ قرآن ہے، ہمارے خاندان میں شادی ہوئی دور سے، ہم نے حافظ قرآن بعد میں معلوم، یہاں سے سیرا بندھا تو پیروں کو لگ رہا سیرا وہاں تک، وہ ہاف سیرا نہیں فل سیرا یہاں تک۔ بولا تم بعد میں ملاقاتی حافظ قرآن، ہم حافظ قرآن خالی حافظ نہیں، عالم نہیں ہے، ایسا تھا اس کو معلوم ہی نہیں، قرآن رٹ لیا حلق سے نیچے نہ اترا۔ ایسے کئی حفاظ ہیں جن کو قرآن یاد ہے الحمدللہ، وہ قرآن میں کیا ہے نہیں معلوم، قرآن یاد ہے قرآن کی یاد نہیں ہے، قرآن کو مانتے قرآن کی نہیں مانتے، یہاں تک شرع۔ اور اس کو سمجھا آرزو نکل دیے، اس کو سمجھا۔ تو ہم یہ آیت کے رفتار جا رہے ہیں، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے کہ انما حرم ربی، میرا رب صرف حرام کیا کن کو؟ فواحش، فاحش چیزوں کو۔ گرامر کا رول ہے سنو، فاحشتن، یہ وزن پہ جو بھی کلمہ آتا ہے اس کی جمع آتی فواحش، صاحبتن جمع صواحب، فاحشتن جمع فواحش، یہ رول ہے، قاعدہ ہے۔ فواحش جمع ہے فاحش کی، فاحشہ کی، اور فاحش چیز کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل قبیح اور معاشرے میں جس کو بہت ہی برا سمجھتے، بلکہ علماء تو لکھ دیے فاحش سے مراد زنا، کیونکہ دوسری جگہ فاحش کو گناہ زنا سے تعبیر کیا گیا، تو اسی لیے زنا ہے، وہ جمع ہے اس کی فواحش۔ فاحشتن کی جمع کیا ہے؟ فواحش۔ میرا رب صرف ان چیزوں کو حرام کیا جو قبیح ہے، فحش ہے، ان چیزوں کو حرام کرا۔ اور ما ظہر منہا وما بطن، چپ چپ کے عاشقی کرنا، چپ چپ کے آنکھیں لڑانا، چیٹنگ کرنا، میسیجاں بھیجنا، یہ بھی ما ظہر منہا وما بطن، وہ فحش چیز چاہے وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، چاہے دل میں ہو یا آنکھوں سے ہو یا رائٹنگ سے ہو، سب حرام ہے۔ ابھی رسم نے وہاں چیٹنگ شروع کر دیا لڑکی سے، ہوئی لڑکی بھی اپنے کالج کے پورے باتیں ہو رہی، عائشہ ہے میری بوائے فرینڈ کے ایسا، انہوں نے بولا عائشہ شادی سے پہلے برخاست، انہوں نے اپنا بولا قصہ، انہوں نے اپنا قصہ بولی، فیل فری۔ حالانکہ رسم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بات کر سکتے، جب تک کہ نکاح نہ ہوا ایک دوسرے کو نہ بات کر سکتے۔ احادیث پر یہ شریعت میں کیا ہے، لڑکی کو دیکھنا ہے، السلام علیکم چلے آنا، لڑکے کو ماتا ایسی ہائٹ ہے، کلر ایسا، چلا ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے، کا مطلب یہ نہیں کہ لے کے پھرو آپ، جیسے امریکہ میں پھرتے 6 مہینے 6 سال پھرتے رہتے مدتی وقت، چلو لیٹس پیاری چدر، وہ بھی پرانے پورا سب کر لے کام، پورے پلاٹے مان لیے، چلے محنت کر لیں گے، وہ تو محنت کر اس کا، چلو مر جائیں گے، مر جاتے اس کا، انہیں انجیکشن دیتے، انجیکشن دیتے، مر جاتے۔ یہ زندگی ہے، یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں، ریئل لائف ہے۔ ایک چھوٹی سی کنٹری کا قصہ ہے، اخبار میں آیا تھا، دونوں کی عمر 95 پہنچ گئی، انہیں کنگ اور کوئن، موت نہیں آ رہی ہے، کیا کرنا؟ موت، انجیکشن دے دے، انہیں دے دیے، انہیں چلے گئے، دونوں مر گئے۔ یہ مطلب ہے۔ تو زنا کی ظاہری چیز بھی باطنی چیز منع ہے، قرآن میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے زنا مت کرو، کہیں لکھا نہیں ہے،
بلکہ یہ لکھا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. اور آپ کے واٹس ایپ، آپ کے جو ہے گوگل، آپ کا فیس بک، آپ کو کیسا معلوم؟ آپ تو ہم بولے سے میں تو دکھتا نہیں، میرے پاس تو میں بدنام زمانہ ہوں، فون نہیں اٹھاتے آپ نہیں کرتے. ملا میرے کو فون اٹھانا، میرا فون ایک طرح تھا، میں ایک طرف میرے کانٹیکٹ ان پرسن ملنا ہے، یہ وقت پہ آ جانا ہے، یہ فون اٹھاؤ رہے، یہ اٹھاؤ، یہ چلتا نہیں ہوتا. سنیے آپ لوگوں، آپ جو احباب بولتے ہیں ان کا سب سے بدترین آپ کا ہے تو وہ فیس بک ہے کہتے، اس کے بعد نمبر 2 پہ یوٹیوب، اس کے بعد پھر دوسرے. اب آپ کیا دکھتے؟ کچرے والا، رکشے والا، پلین میں بیٹھے والا، آٹو میں بیٹھے والا، عورت مرد بچے بڈھے، سب کے ہاتھ میں یہی چیز جی، سب کے ہاتھ میں یہی چیز. مسجد میں بھی لوگ کے امام کے ہاتھ میں وہی ہے، مؤذن کے ہاتھ میں وہی ہے. اب لگاؤ کیا دیکھتے ہوں گے؟ کیا دیکھتے سوائے اس کے؟ اور کیا دیکھتے؟ جو نہیں دیکھنا ہے وہی دیکھتے، جس سے آپ کا تقوی لخبہ لگ جاتا، اس تقوی کو لخبہ لگ جاتا. تو قرآن میں کیا ہے معلوم؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. کیا ہے زنا کے قریب آنے کا مطلب؟ عورتوں سے چیٹنگ کرنا، ان کو میسیج بھیجنا، ناولہ پڑھنا، فحش لٹریچر پڑھنا، پوسٹر دیکھنا، یہ سب حرام ہے. آنکھ کا گناہ ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے. غیر لڑکی سے باتیں کرنا کان کا زنا ہے. غیر ہاتھ سے پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے. تو اسی لیے قرآن میں بولا زنا کے قریب مت جاؤ، مطلب ایسے کام مت کرو جو زنا کو ہوا دے. اسی لیے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بیعت کرتے، بیعت کے بعد پہلی نصیحت کیا کرتے معلوم؟ نظر نیچی رکھنا. یہاں سے تو گڑبڑیاں ہو رہی، نظر سے ہی ہو رہے پورے فساد. آپ کیا دیکھتے؟ نہیں وہ سب میں آنکھ بند کر دیتا ہوں، خالی سنتا ہوں، خالی نہیں. آنکھ سے میں کچھ نہیں دیکھتا، میں سنتا ہوں خالی، میں سننا بھی نہیں ہے نہ دیکھنا بھی ہے. تو بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو بیعت دینے کے بعد پہلی وصیت فرماتے تھے نظر نیچی رکھو. اور آپ کا نظر ہی جما کے دیکھ رہے، ادھر سین چلے گا تو پھر لا رہے ہیں بٹھا کے، ہاں یہ سین دیکھ رہا ہے، ہاں. اور کالی پیلی چیز بھی کلر میں کیا اچھی دکھتی، بار بار دیکھنا ہی ہوتا، بار بار انہیں رہتی کہ ایک کا منڈا ہے، ایک کا سر ہے، ایک کا دھڑ ہے، ایک کا بدن ہے، آنکھیں لا کے کالی پیلی انہیں اس لا کے لگا دیا منڈا. اب اس کی کیا دکھ رہا ہے ہی نہیں، وہاں سے وہ ریئل ہے نہیں، پورا منڈا الگ ہے، دھڑ الگ ہے، پیرا الگ ہے. اے کا کمال ہے، پیرا ایک کے لیے خوبصورت، باڈی ایک کے لیے، سر ایک کے لیے بنا دیا. اور وہ دیکھ کے بڑے کیا ہے آپ اس پہ عاشق ہو، آپ اس کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اس سے آپ اس کے میسج انہیں ہے نہیں ریئل، اے آئی والی ہے انہیں. کیا آپ نے اپنی بھی بیوقوفی ہے، کدھر جا رہی دنیا؟ تو یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ گناہ کا ظاہر ہے، ظاہری گناہ. باطنی گناہ مطلب باطن میں سوچنا، غلط خیالات رکھنا، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، یہ بھی زنا ہے. کسی لڑکی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، میں اس کے بارے میں امیج لا لیں، یہ بھی زنا ہے. یہ بھی ذہن کا زنا ہے، فکری زنا ہے. ان تمام چیزوں سے رک جاؤ، ان تمام چیزوں سے رکو. ما ظاہر منہا وما بطن، کہ وہ فحش چیزیں چاہے وہ ظاہر میں ہو کہ باطن میں، سب سے بچو. والاسم، فحش چیزوں سے بچو، مطلب گناہ سے، زنا سے بچو، اس کا ظاہر سے بھی، اس کا باطن سے بچو. ایک نمبر 1. والاسم، گناہ سے بچو. اسم مطلب ہم سمجھے گناہ، مطلب ایک معنی ہے شراب، اسم کے ایک معنی ہے شراب. تو شراب سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو. والبغی بالغیر الحق، ظلم کرنے سے بچو، بغاوت کرنے سے بچو. وان تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچو. ما لم ينزل به سلطانہ، کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کو تم اللہ کے ساتھ عیسیٰ بیٹا ہے، عزیر بیٹا ہے، فرشتے بیٹیاں، دلیل ہے نہیں ہے، تو پھر بغیر دلیل کے تم کیسا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی بات مت کہو جو اللہ نے نہیں فرمائی. پھولا حرام ہے، فاتحہ کا حرام ہے، چہلم کا حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. سن لو اے جماعت والو، یہ آیت پڑھو،
بلکہ بار بار پڑھو، غور کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ توحید کے نشے میں انسانیت کو ہم کہاں ڈال دیے، اور توحید کے نشے میں تعظیم کو شرک سمجھ رہے ہیں، ہاتھ چومنا شرک سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے پورے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ آیت پہ بار بار غور کرو۔ 4 چیزیں حرام دیا اللہ فرما رہا، فحش چیزیں حرام ہے، شراب حرام ہے، ظلم حرام ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام ہے۔ 5ویں چیز بھی ہے، اور ایسی چیز کہنا جو اللہ نے نہیں فرمائی، یعنی فاتحہ کا کھانا حرام ہے، نعوذ باللہ۔ پھول پہننا حرام ہے، کہاں لکھے بھائی بتانا، کوئی حدیث میں ہے؟ کوئی آئے تھے تو بول نہیں ہے، تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا، اور جھوٹ باندھنے کا الزام کیا معلوم؟ جہنم۔ کدھر جا رہے ہیں تم لوگ اصلاح کی چکر میں؟ یہ آیت بار بار پڑھو اور سناؤ، آپ لوگ میں لکھ لو کہاں کا حرام ہے، کیا حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے حرام۔ آپ تو بھی ہاں صحیح بات ہے کہ آپ لوگ پھول لے کے چلے گئے صاحب، تو صاحب جب پھول لے کے آئے تھے نوشاد کو نہیں پہنتا بولا لے چلے گئے، کیا کریں گے؟ پوچھنا نہیں کہاں ہے حرام بول کے چل رہی ہے۔ اس کو سمجھے ہوئے بڑی اصلاح کا کام ہو رہا ہے، دین کے فساد پھیلا رہے ہیں، اور فرمائیں کہ وہ فریحنا کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر پارٹی ہر جماعت اپنے تئیں خوش ہے، ہم اصلاح کا کام کریں، ہم اچھا کام کریں۔ چیک تو کرو تم کیا کریں، قرآن کے منشے کے خلاف جا رہے ہیں۔ اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا منع نہیں ہے، مگر اس کا شکر ادا کرنا۔ دیکھو خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کو جاؤ زینت اختیار کرنا، اچھا کپڑے اچھا لباس پہن کے جاؤ، کیونکہ تم کو دیکھ کے لوگ خوش ہونا، قریب آنا، مسافہ کرنا، اور آپ کی صفائی سے، آپ کی جو ہے پاکیزگی سے لوگ متاثر ہونا۔ ایسا بن کے جاؤ مسجدوں کو، عطر لگا کے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے میں، حضور فرماتے ہیں، اور ایک سمری اس کا پورا مطلب بتاؤں گا، میں تمہاری دنیا سے مجھے حبیبا الیہ من دنیاکم، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ تمہاری دنیا والے کہ حضور دنیا نہ کرے، تم کر رہے دنیا، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ الطیب خوشبو، الطیب خوشبو، چاہے وہ آپ پھول، کوئی پھول رکھتا جیب میں تو حرام ہو گیا، وہ خوشبو ہے نا رے ہولے، خوشبو کہاں تھی؟ اتر نہیں ہے تو کیا کریں گے انہیں، خوشبو رکھتا گلاب کا، ارے حرام 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 حرام، اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے حرام اور بدعت۔ تیب حضور کو پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے کسی جگہ پہ، وہ پوری گلی، پوری وہ سڑک معطر ہوتی تھی، معلوم ہوتا کہ حضور تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اتنا خوشبو کہ بڑے بڑے عطر کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رہتی تھی، آپ کا جسم عطر کا پسینہ اس سے زیادہ معطر ہوتا تھا۔ اور بی بی سلمہ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کا پسینہ دے کے جمع کر کے رکھتے تھے۔ شادیوں میں دلہنوں کو شادیوں میں تقاریب میں دیتے تھے، پوری معطر ہوتی محفل، پوری محفل معطر ہوتی تھی، جس جگہ سے گزرتے وہ جگہ معطر، جس کو دیتے اتر پسینہ مبارک تو دیتے پورے معطر۔ تو آپ لوگ بھی عطر لگانا، سینٹ لگانا، الکوہل نہ لگانا۔ عطر مطلب خس کا عطر ہے، یہ مشک ہے یا عنبر ہے، اور جو ہے مجموعہ عطر ہے، مجموعہ یہ عطر لگانا، اور ہمیشہ معطر رہنا۔ انبیاء ہمیشہ معطر باوضو رہتے تھے، صادق کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہنا اور ہمیشہ عطر وغیرہ ملے تو لوگوں کو اس سے خوش ہونا۔ آج یہ ظاہری خوشبو ہے، کل آپ کی روحانی ترقی تک کریں گی، اندر سے روح سے خوش کریں گی۔ آپ سدھارو ظاہر کو، اللہ سدھارے گا باطن کو۔ تو اسی لیے سرمے کا اہتمام کرنا مگر رات میں، نوجوان علماء مشائخ یہاں تک ارے وہ صاحب سرما رات میں لگانا، عطر دن میں لگانا، سرما لگانا 3 وقت ایسا، 2 وقت ایسا، بعد میں 3 ہے لگا کے سو جانا، شادی میں نہیں آنا، عرسوں میں نہیں آنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اب یہاں تک سرما لگاتے،
تو یہ سرما زینت کی چیز ہے، ظاہری زینت کی چیز خواتین کے لیے، باطنی زینت کی چیز ہمارے لیے. ادھر دکھتا لگاؤ، مگر یہ باطنی چیز عورتوں کے لیے منع ہے، عورت نہ لگانا. بلکہ یہاں تک لکھ دیے جو عورت عطر لگا کے سینٹ مار کے باہر نکلی تو وہ زانیہ کی مشابہت ہے، وہ زانیہ کی مشابہت کے برابر ہے. عورتوں کو عطر نہیں، الکوہل نہیں، ان کو جو ہے وہ سنگار، وہ زینت جو ظاہر میں لپسٹک لگا لو، لیپ میں نہیں، لیپ میں سب ملے ہوا ہے، لیپ ملے ہوا ہے اس میں. انڈین میڈ لگاؤ، انڈونیشیا، ہمارے بھی لوگ سو رہے ہیں، مقابلہ کرنے گئے ناکام. وہ اسپرائٹ نہیں پینا، وہ کوکا کولا نہیں پینا، تو نکالے مکہ، لے مکہ کولا. اب لوگ پورے مکہ پورا کوالٹی میں ڈاؤن. وہ جو کوالٹی ہے نا اس کا 10% بھی ہے، مگر نام رکھے مکہ. ارے بھائی تم اس کے مقابلے میں پہلے ریسرچ کرو، اس کو بیٹ کرنا ہے، مسلمان کو اٹریکٹ کرنا ہے تو ویسا پہلے بریوریج پہلے تیار کرو، اس کے بعد کمپیٹ کرو، پرائز کم رکھو، کوالٹی بڑھاؤ، خود بخود بڑھتے ہیں. مکہ کولا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ نا، ڈاؤن چلے گا. نام کتنا پیارا ہے، ہونا بند ہونا مکہ کولا. آپ کی کوالٹی کیسے بند ہوگا آپ کی؟ کیونکہ وہ جو معیار تھا جو سافٹ ڈرنک کا، وہ معیار پہ اترے گا. اور یا تو اس کے خلاف سازش ہوئی، یا تو ان کی اپنی تصاول، لاک آف ریسرچ اندر ہوگا. اور حد تو یہ ہو گئی، چکن سینٹر کا نام ہے مدینہ چکن سینٹر، پان کا ڈبہ عرش کا پان کا گھر. اب خوابہ خوشن باقی رہے گا. عرش جنت ہے نا، جنت شورما، جنت جہنم نہیں ہے، شکر اللہ کا. جنت ہو گیا، عرش تو پان کا گھر ہو گیا، اور کعبہ چکن سینٹر. ہم خود تھے کہ ہمایوں نگر میں کعبہ چکن سینٹر. کیا ہے یہ تعظیم ہے، توہین ہے. کعبہ چکن سینٹر ہوتا، نماز کبھی نہ دے، کعبے کو دیکھے نہیں نا، کعبے تو آتے نا، مگر چکن سینٹر کعبہ. یہ مسلمانوں کا آج کا خالی دکھاوے کا الفاظ رسومات میں گھر گئے، حقیقت کو ہم چھوڑ دیے. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اور بھی چیزیں حرام ہیں، یہاں پر اس کانٹیکس میں 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا. اب سنو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کی ایک عمر ہے، ہر امت کو ایک موقع دیا گیا، اس کے بعد ختم. لاکھ تم ترقی کر لو، لاکھ تم کرو، جب وقت آیا ختم. ایسے ہی اللہ تعالیٰ حکومتوں کا معاملہ رکھا. یہ مشہور ہے 100 سال 7 بادشاہ، یہ فارمولا ہے. 100 سال 7 بادشاہ ہوتے ٹرن آتا. تو کیسا آتا، کب آتا، اللہ کو معلوم. اور کس کے بارے میں اشارہ کرو سمجھ جاؤ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کی زندگی، ان کا رہن سہن ایک مدت ہے بس. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اس کی امت کا وقت آتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک ساعت بڑھتی نہ پیچھے ہٹتی. وہ قوم کو ہٹا دیا جاتا صف ہستی سے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم، تمہارے ہی میں سے جب رسول آئے ہمارے پاس سے، یقصون علیکم آیاتی، ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے جب سنائیں گے، فمن اتقی، جو بھی قرآن کو سن کر تقوی اختیار کرے گا، ڈرے گا، واصلح، اور اپنی اصلاح کرے گا، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. فلا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ کوئی ان کو رنج ہوگا، نہ دنیا کے چھٹنے کا رنج ہوگا، نہ آخرت کا ان کو خوف ہوگا. آپ کی اطلاع کے لیے یہ آیت قرآن مجید میں بار بار آئی. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف نہیں ہے ان پر، ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی رنج ہے. سنو، خوف کا تعلق فیوچر سے ہے، حزن کا تعلق ماضی سے ہے. ایک شخص دنیا چھوڑ رہا، اللہ والا ہے، چلو، نہ تم کو حزن ہے نہ خوف ہے. آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی. یہ اولاد کا غم ہم دیکھ لیں گے، بیوی بچے ہم دیکھ لیں گے، چلو.
تو دنیا چھٹنے کا نہ اللہ والوں کو رنج ہے نہ آخرت کا آگے کا ان کو کوئی خوف ہے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ کیفیت کس کی ہے؟ اللہ والوں کی کیفیت. اور جو لوگ جھٹلائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تکبر کرے ان کا انجام کیا ہے وہ سن لو. والذین کذبوا جو لوگ جھٹلائے اس کا صلہ ہے کذب یکذبو کا ڈائریکٹ نہیں ہے صلہ آتا با پری پوزیشن ہے اس کا بھی کذبہ جہاں بھی ہے بھی آنا ضروری ہے. والذین کذبوا بآیاتنا اور آپ کو معلوم ہے کتنے مرتبہ آیا آیت جمع آیات ہے آیاتنا ہماری آیت ہے. والذین کذبوا اور جو لوگ جھٹلائے بآیاتنا ہماری آیتوں کو واستکبروا عنہا اور منہ موڑ لیے تکبر کر کے انکار کر دیے اولئک اصحاب النار یہ کون ہے جہنم میں جانے والے ہیں. ٹیمپرری نہیں جل کے مر کے ختم نہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے جلتے رہیں گے. ایک مجھے پیاری آیت یاد ہے کہ ہم درس قرآن دیتے دیتے بعض وقت کیا ہوتا کچھ آیتیں ایک دم ذہن میں جاتی. تو آج کل ہمارے 2-3 دن پہلے حضرت ہمارے امام صاحب سورہ بینہ پڑھے سورہ بینہ کی تعریف. اب وہ میں سن لیا جب سے وہ معنی مطالب اترے جب پڑھے مزہ آ رہا. آپ کی سناتا ہوں آیت 2 آیات میں بول دے پورا کلیئر کٹ. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ہے اولئک کون ہے ہم خیر البریہ جو لوگ ایمان لائے مرتے دم تک نیک اعمال کرتے رہے یہ بہترین مخلوق ہے اس زمین پہ. آپ ہیں ہم گناہ گار ہیں. جزاؤہم ان لوگوں کا بدلہ کیا معلوم جزاؤہم عند ربہم جنات عدن یہ جنات عدن میں رکھے جائیں گے تجری من تحت الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہ رہیں گی خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے ابدا اور تاکید کے ہمیشہ 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 رہیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوگا ورضوا عنہ اللہ سے راضی ہوگے. ذالک لمن خشی ربہ یہ نعمت کس کو ملتی جو اللہ سے ڈرتا رہا تقوی پرہیزگاری کرتا رہا. ختم. یہ سورہ بینہ کی آخری آیت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ بیسٹ مخلوق ہے. بریہ کے معنی مخلوق جمع اس کی برایا بہترین مخلوق ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور مرتے دم تک عمل صالح کرتے رہے. یہ بہترین مخلوق ہے اس زمین پہ اور ان کا بدلہ جنات عدن ہے ہمیشہ رہیں گے. وہ کبھی نکلیں گے نہ نکلنا پسند کریں گے. لا یبغون عنہا حولا سورہ کہف میں ایک لمحے ذرا ادھر بات کر رکھو بھائی تم اندر ہم کہیں بات ہے باہر. یہ جنت چھوڑ کے باہر آتے گرمی دیکھو کیسی ہے پسینہ کیا نو یا جنت مزے میں آنا. ایک لمحے کے لیے کوئی جنت پسند نہیں کریں گا باہر نکلنے کا. آنا ہے اندر آ کے بات کرو بھائی. ہاں سب کچھ ہے چمن ہے نہریں ہیں چمن ہے کھانا پینا کیا ہے آؤ بیٹھو باہر نہ کم لاؤ. بعض لوگ جو ہے اہم خانہ سوال کر رہے ہیں چارجر کو ڈھونڈنا جنت میں کہاں جا چارجر کہاں ہے. چارجر کہتے ہیں اس کے پاس سے لگتے چارجر لگاتا ہے جہاں جہنم میں اس کی کیبلنگ ہے کیبلنگ اس کی جہنم میں جا کے وہاں لگا چارجر. جیسے آخر صاحب بولے تھے سگریٹ پینا ہے میرے کہاں جانا ہوں جہنم میں جانا کیونکہ آگ مان ملتی. سگریٹ تو جنت میں نہیں ہے اب پینا ہے پیو ادھر آگ میں جانا ادھر گیا تو کھینچے دے آ جا رہے بھیج کر. ایسے بیوقوف سوال نہیں کرنا علمی باتیں کرنا علم انداز سے. فمن ازلم اس سے بڑھ کے کون ظالم ہے. سنو اوپر جو آیتیں آئی نا اس سے بڑھ کے کون ظالم ہے ممن افترا اللہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اللہ جن چیزوں کو حلال قرار دیا تم لوگ اس کو حرام بول رہے تو اللہ پہ جھوٹ ہے. اور اس سے ظالم کون ہوں گا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا کذب بھی آیت یا اس کی آیتوں کو چھٹتا ہے. یہ لوگ غلط تفسیر کرنا نہیں کریں یہ حرام ہے یہ بدعت ہے. کہاں لکھا ہے بولنا پکڑ کے پھرنا کہاں ہمارے کہاں بولنا ایسا بولتا رہے حرام ہے خود بننا حرام ہے پاچا کھانا حرام ہے رے پکڑ کے پوچھنا ایسا
مگر ہمارے یہاں میں ہمت نہیں، ہم لوگ یہاں خالی باتیں کرتے ہیں، ہم نا پکڑ کے پوچھنا کہانی کیا بتا رہے. آج سے میں بھی فاتحہ چھوڑ دیتا ہوں، میں نہیں آتا خبر کو، یا تو تیرے کو بھی جاتا خبر کو جاتا تیرے کو، میں بھی جاتا ہوں. اب ایسا وقت آ گیا بھائی کیا کہ بول رہے ہیں اور بڑھ سے آ رہے ہیں. کیوں ہماری خاموشی سے آپ جواب نہیں دے رہے. بارہ آپ جواب دینا دلیل کے ساتھ. یہ پڑھ لو آیت ہے، آج کا درس آپ لوگوں کے لیے میسج ہے. سنو، جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے، آیتوں کا انکار کرتے، ان کا رزلٹ سنو. رزلٹ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جو عذاب ان کے لیے لکھا گیا ہے وہ اس عذاب کو پانے والے ہیں. حتیٰ، اب سنو ان کا حشر کیا ہوتا ہے، سنو. حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، جب موت کے فرشتے عیسوں کے پاس آتے جو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال اور حلال کو حرام کھلاتے تھے، عیسوں کی جب روح قبض کرنے آتے فرشتے تو قالو کہتے ہیں اینما کنتم، یقیناً یہ تو ان لوگوں کے لیے جو کفر کیے، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے ہے. ہم یہ نہیں کریں کہ مسلمانوں کے لیے ہے، مگر ایسے لوگ اگر مسلمان ہوتے بھی اللہ کی حرام چیزوں کو حلال اور حلال کی حرام کرے تو یہ بھی اہل خدمت شریعہ میں ایک باب ہے، چھوٹا باب ہے، استحلال گناہ. استحلال گناہ، گناہ کو حلال سمجھنا یہ بھی کفر ہے. کوئی شراب پی رہا، انہیں شراب پی رہا یہ حرام ہے مگر عادت ہے کیا کروں. ایک صاحب پورے رمضان میں نہیں پیتے، نہیں ہاں جیسے رمضان گیا عید ہوتی ان کی شراب کے ساتھ جشن، 30 روزے رہے بھیا کیا ہے. پھر سال بھر پیتے، 11 مہینے پیتے، کسی کی سنتے نہیں ہوتا، نہ قرآن پیش کرو نہ عالم کی سنتے. 11 مہینے پھر رمضان آتے بولے پھر اب اعتکافی پڑھتے ہوں. پھر کیا ہے اعتکافی پڑھتے. تو آپ بتائیے یہ اللہ کا بندہ ہے یا اپنے نفس کا بندہ ہے؟ بولو بھائی. افرأیتم من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ میں رمضان میں نہیں پیتا، بعد میں پیتا ہوں. میں فجر نہیں پڑھتا بھائی، ظہر پڑھتا ہوں، اثر نہیں پڑھتا بھائی، میں بزی رہتا ہوں، میں کاروبار کو چھوڑ کے جاؤں کیا؟ میں یہاں نقد ہے وہاں کیا ہے. ایسی کریں آپ لوگ. تو اس واسطے جو اللہ پہ جھوٹ باندھا یا انکار کرا تو اس کا حشر کیا؟ فرشتے پوچھیں گے اینما کنتم تدعون من دون، کہاں ہے وہ جو اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ تم کو شریک کرتے تھے، کہاں ہے؟ اب مر رہے نا. اب فرشتے خطرناک سے نا، بھاگنے کا کہیں بھی نہیں ہے، نہ کوئی وکیل ملتا، وکیل بلا کے ٹھہرا کریں گے. وکیل والا حوصلہ ہے کیا میرے بندے فرشتے کھڑے ہوئے میرے بندے کا ٹچ بٹ جا جا تیرا عمل تو کر. وکیل بھی نہیں آتا، سو بات ہے کوئی نہیں. بیوی نے تیری جان دینے ہم آئے، فرشتے دکھ رہے بھی نہیں کسی، اس کی دکھ رہے خالی. یہ خاص بات ہے. ارے دیکھو 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 کیا دیکھو کون ہے حوصلہ کا کیا. ہمارے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد آخری وقت فرشتے آتے اور سلام کرتے اور کہتے یا ایتھا النفس المطمئنہ. نیک لوگوں کی روح جب آتے فرشتے نورانی دیکھتے خوش ہوتے. کوئی عجب نہیں کہ پیر کی شکل میں آ جائے. ڈرنا نہ بھی، وہ مرنے والوں کو ڈرنا نہیں ہے. تو امی کی شکل میں آتے، ابا کی شکل میں کیسا آتے نا فرشتے آتے. ارے رے حضرت آ گئے ڈرتا نہیں انہیں جاگے چلتا ملتا کیونکہ اپنے پہچان کیا لوگ سرانے بیٹھ کے ریشم وہاں کا اوپر کا، یہاں کا نہیں تمہارے انڈیا کا اوپر کا ریشم ڈبا کے لاتے کس میں؟ آب کوثر میں. سرانے بیٹھتے اور بولتے السلام علیکم، سلام بھی کرتے فرشتے. آپ ہے ویسے ایسے عمل کرے السلام علیکم. چلیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چل اے نفس مطمئنہ، تو رب سے ملنے کا مشتاق، رب سے ملنے کا مشتاق، داخل ہو جا اللہ کے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا اللہ کی جنت میں. خوشی خوشی. جنگل سے کوئی بھی سٹی میں آنے کو رکتا جی، جنگل میں گھر ہے جھوپڑی ملے آپ کو 20 ہائبرڈ پہ 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کا فلیٹ دے دیا گیا ہے،
पूरे फैसिलिटी था, तो कौन यहाँ था जी? उधर जंगल से सिटी में भी कहा मेन सिटी में आना, अब मेन सिटी वाले जाके तो जंगल में डाल देंगे तो काले पानी में डाल देता, यहाँ था नहीं आता। ऐसे ही ये तो दुनिया वाले नहीं चाहते मरना और अल्लाह वाले मरना चाहते, क्योंकि सरकार का दीदार होगा। जनाजे में क्यों चढ़ाते फूला? अरे ये वो शख्स है जिसको आज सरकार का दीदार होने वाला है, जिंदगी भर पड़ा, जिंदगी भर कपड़ा नहीं बना, आज नए कपड़े बना, इतर लगाया, गुस्सा लगाया, फूल के ऊपर है, क्यों? कि आज उसका सरकार का दीदार। ये जनाजे का हमारे एहतराम है, हमारे जनाजे का बोलो, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे जनाजे किधर भी जाओ, हम इसको इसीलिए इधर है कि आज इसकी आंखें सरकार जन्म के शरफ से मुशर्रफ होंगी, इसीलिए बोले, बल्कि हम देखे सलाम अलैकुम बाबा, सरकार सलाम बोलना हमारे, हम सुने अवलिया अल्लाह को बोलते हुए मेरी तरफ से सरकार को सलाम बोलना, मतलब इतना यकीन है कि सरकार आएंगे और सलाम बोलना नहीं बोलना मेरी तरफ से, और बोलते अल्लाह वाले बोलते भी ये है हमारे। इसीलिए हदीस शरीफ में अंतुम शुहदाउल्लाहु अलल अर्द, तुम लोग गवाह है कि मरने वाला किस शान का है, तुम लोग गवाह है इसके। देखो मुफ्ती अजमेर साहब का जनाजा देख लो, अब्दुल गफूर का जनाजा देख लो, अजहरी साहब का जनाजा देख लो, लाखों मंगल के दिन कोई जुम्मा भी नहीं है, कोई पीर भी नहीं है, चलो मुबारक दिन है। अजहरी साहब खतीब अकरम जनाजा हुआ तो औलाद कुछ भी नहीं, रियल औलाद नहीं, बोले हम तुमको देते औलाद, ठहरो, पत्थर गट्टी, चाली बंडा, मक्का में पूरे भरे जनाजे में नमाज पढ़े, हमारा ये खाया चलेगा, हमारा बाप चलेगा, हमारा बाप चलेगा, रूहानी बाप चलेगा, रूहानी बाप चलेगा, पूरे रो रहे बाप मरा तो बेटे कभी रोते कभी नहीं, मगर ये है ऐसी मोहब्बत है, क्या थी खिरात, क्या खुतबा था, रो रहे। तो असल औलाद कौन सी थी? अजहरी साहब के जनाजे मैं था, में मुझे अंदर जगह मिली, बाद में मालूम हुआ शाली बंडा इधर, पत्तेगट्टी उधर, पूरी जाम का। रशीद प्रसाद रहमतुल्लाह के जनाजा मैं देखा, और ना अल्ताफ साहब का जनाजा मैं देखा, हमारे हजरत तो हम देखे नहीं, हजरत का तो जनाजा तारीख में सबसे बड़ा जनाजा है हजरत का था, मोहसिन दुकान का। अंतुम शुहदाउल्लाह, तुम लोग गवाह है कि ये जन्नती है तो जन्नत। अरे क्या मकाम है, क्या मकाम है, क्या ये है असल। वो फूला पिनाने का राज यही है, उन्हें नहीं पिना फूला, उसके पिनाते थे हम ना, मगर हुक्म नहीं है वो नहीं पिनाते, डालते थे गले में उसके, तो इस वास्ते डोले पे डाले नहीं तो वही भी करते थे हम ना। मगर एक बात आपको सुन लीजिए, करप्शन। एक जनाजा देखिए, हम हमारे रिश्ते और गाँव वाले लाल सफेद कफन देखो तो विजयवाड़ा में लाल कफन, वो खस्साल की भी नहीं मालूम, खस्साल भी माँ का, वो कल्चर भी माँ का, उन्हें पिना देखे तो क्या हम कोविड में जान सके, हमारे रिश्तेदार इंतकाल हुआ खातून का, तो देखे तो क्या लाल कफन गेरू के रंग का, जबकि हुजूर फरमाते हैं सफेद कफन बनाओ, जिंदगी में भी सफेद पहनो, कफन भी सफेद हो, और किसी को ख्वाब में देखे सफेद कपड़े में तो समझ जाके वो जन्नती है। हजरत खतीजा उम्मुल मोमिनीन अपने भाई के पास ले गए, क्या नाम उनका, वो क्रिश्चियन भाई थे ना, नाम बोल रहे, किन के पास ले गए? नहीं, वो तो गुलाम है उनके, बरखा बिन नौफल पे आलिम बता इरफान में बरखा बिन, तेरा सुनो क्या बोल रहे, सुनो चचा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऐसा था, हाँ ये तो ये वो फरिश्ता है जो हमदा के पास आया, काश मैं रहता तो आपकी तारीफ करता, क्या नहीं रहेंगे आप, मेरे को लोग निकालेंगे, जी हाँ, जो ये तालीम करे, जो तबलीग करे, उनके साथ ऐसी बात। तो बरखा बिन नौफल अभी हुजूर तबलीग नहीं करना, तो दावत भी नहीं, तो ईसाई थे, इंतकाल हुआ तो हजरत बरखा बिन नौफल को सरकार सफेद लिबास में देखे तो फरमाए ये जन्नतियों की निशानी है। आप भी अपने आप को अगर देख रहे हैं ख्वाब में सफेद कपड़ों में, या किसी अल्लाह वाले को देख रहे हैं, तो समझो कि वो जन्नती हो। इतनी अहमियत है, सफेद कपड़ा पहनने वाले को कपड़ा दुआ देता, सफेद कपड़ा पहनने वाले को
कपड़ा धुआ देता कपड़े वालों को, पहनने वालों को। ये फजीलत है। और आप लोग वहाँ काले पीले लाल क्या क्या नहीं कर रहे हैं। खैर मना नहीं है, महीने पर मैं कम करना नहीं बोली आप ना बोले कहाँ लगा रहे भाई, जाओ दर्श में जाओ लोग हालांकि सब लोग पूरे कलर के, लिहाजा पूरी जमात खैर क्यों कपड़े ही नहीं है सिर्फ तो पास लाना, ईद को देखेंगे जब बाद में जाएंगे। अब तो सिलाना भी खरी बात, ढीले ढीले पंचे टखनों के नीचे चल रहे हैं, नहीं चलता। अगर आप सरकार के आप आशिक गुलाम है, टखनों के ऊपर कपड़ा, नो कॉम्प्रोमाइज, इसमें कोई किस्म का कॉम्प्रोमाइज रिलैक्सेशन किसी को नहीं है। टखनों के ऊपर बनना, पोटियां आज के टखनों के ऊपर पहन रहे हैं और आजकल के पोटे टखनों के नीचे पहन रहे हैं, उल्टा। बच्चा शरीफ बच्चा भी है, हर मजहब में शरीफ बच्चा भी है, मगर आजकल कल्चर निकल गया। आप देखो फैशन का मतलब लड़की का पैजामा पैंट जींस का टखने के ऊपर देख लो आप, किसी में मुसलमानों भी है, वो गैर मुसलमानों भी है, मगर गलत है। मुसलमान टखनन के ऊपर और लड़कियां टखनन के, अपने बच्चों को बोलना क्या है ये, घर में भी है तो शर्म हया का माहौल पैदा करना, घर से टखनों के नीचे रहना, और अपने भवों को भी गलत काम करे तो रोकना उनको। फिर बढ़ेगा मतलब क्या है, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूल, हर शख्स अपने घर का जिम्मेदार है, उससे पूछूंगी उससे। बोले कहाँ है तुम्हारे खुदाएं जो तुम पुकारते थे, खालू जल्लू अन्ना, कोई दिख रहा नहीं, ना कोई नहीं दिख रहा, कहाँ दिखता फिर। वो शहीदु अला अंफुसिहिम, और अपने आप गवाही देंगे, अन्नहुम कानू काफिरीन, यकीनन हम काफिर हैं, खुद बोलेंगे कुफ्र किए। तो एतराफ कर तो बच्चा तो समझ रहे क्या, एतराफ कर तो साबित होगा कि तुम अपनी जबान से बोले कुफ्र है। ख़ालद खुलू, ये क़यामत के दिन कहा जाएगा, हो सकता है कि उसी खुद बोलेंगे खालद खुलू, कहा जाएगा उदखुलू। बोला तो बोला क्या मतलब उदखुलू बोलता, अरे दाखिल होना जी, क्या तुम क्या चीज, चाय पिलाते, ठंडा पिलाते, बिरयानी खिलाते, बोले क्या करते हो, जो पूछना वो खिलाना वो नहीं खिला रहे हैं। उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फी उम्मिन, उन उम्मतों में, उन जमातों में, खलत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसी फिन्नार, तुमसे पहले और जमातें भी घुस गए, दाखिल हो गए, तुम भी जाके चलो, तुम भी धकल दिए गए जहन्नम में। अब देखो क्या हो रहा, इन्हें यहाँ कर रहे हैं, एक दूसरे जाहिर कर रहे हैं, इन्हें नारे मार रहे हैं, वहाँ इन्हें उसको गाली दे रहा, उन्हें उसको गाली दे रहा, यहाँ दोस्ती बता रहे हैं, मुसलमानों को तंग करने दोस्ती कर रहे हैं, और वहाँ वो दोस्त दुश्मन हो जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिर्फ मुत्तकीन अपना ताल्लुक बरकरार रखेगा, और आपस में जो आज जो दोस्त थे क़यामत के दिन एक दूसरे को गालियां देंगे। मैंने बोल रहा हूँ, कुरान बोल रहा, कुल्लमा दखलत उम्मतुन, जब कोई जमात दोज़ख में ढकली जाएंगी, लानत उख्तहा, तो उसकी पहले से जो जमात है वो लानत करेंगी, लानत है तू भी आ कर, हम लानत है तेरे भी लानत है, एक दूसरे पे लानत करेंगे। उख्तुन मतलब बहन नहीं है, उख्तुन मतलब बहन ना, बहन नहीं है हमारे, उनकी इसी जमात, जैसे इन्हें पहले जहन्नम में आ गया, इनका एडवांस एंट्री हुई, अब और एक जमात आई, तो ये पिछली जमात आने वाली जमात पर लानत करिए, तुम भी आगे रहे। हत्ता इज़्ज़तदार कुफिया, पूरे गुमराह कुफ्फार मुनाफिक जमा हो गए, हत्ता इज़्ज़तदार कुफिया जमीन जब जमा हो गए, खालत उखराहुम ली उलाहुम, बाद आने वाले पहले वालों को बोले रब्बना, अब तो क्या हो रहा, दोस्ती कहाँ गई, रब्बना हाउलाई, यही वो सरगने हैं जो हमको भटकाए, राह रास्त से हटाए, इनको डबल ज़्यादा दो, हमको सब मालूम है, डोंट ट्रीटमेंट, किसी का करना हम मालूम नहीं, अल्लाह बरा, नथिंग टू वरी, हाउलाई अज़लुना, हमको भटकाए, फ़आतिहिम, रिकमेंड कर रहे, पहले दोस्ती करते थे अब दुश्मनी, फ़आतिहिम अज़ाबन ज़ियफ़न मिनन नार, इनको हमसे डबल अजाब दो, क्योंकि इनके भटकाने से हम भटके। अल्लाह फरमा रहा, काला ठीक है, हमको सब मालूम है, मशवरे नको दो, सब मालूम, लिकुल्लिन ज़ियफ़ुन, तुम्हारे की भी डबल है, उनकी भी डबल है, तुमकी भी डबल है, क्यों तुम भटके, क्यों तुम, उन्हें भटकाया डबल दे बोले, तुम भटके क्यों, ये भी डबल, हिदायत से हटके एक गलती करे और शिर्क को अपना क्या दूसरी गलती करे, तुमको भी डबल, उनकी भी क्या अजाब। वलाकिन ला तालमून,
डबल सबको मिलेगा मगर तुम जानते नहीं। वो कालत ऊला हूँ, जब गालियां दिए पीछे वाले पहले वालों को, अब पहले वाले बोले हम आओ बोले क्या, खाली इशारा करे तुम पक्के आ गए। वहाँ रसूल था, वहाँ कुरान था, नमाज थी, मस्जिद थी, वहाँ पुकारे पुकारे नहीं गए, हम जरा बताते आ गए तो हमारा खुद तुम्हारा खुजर है। वो कालत ऊला हूँ, पहले वाली जमात जब पहले चली गई, लियुखरा हम बाद वालों से कहेंगे लानत करके भेज रहे हैं। फमा काना लकुम अलैना मिन फज़लिन, कोई तुम्हारे पर हमारे ऊपर तुम्हारी कोई फजीलत नहीं है, तुमको भी वही अजाब मिलेगा हमको भी अजाब मिलेगा। फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तक्सिबून, उन अमाल के बदले जो तुम किए अब चको अजाब। आखिरी आयत है इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू, फिर वही बात है इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू भी आयतिना। अब तो समझ गए ना, बेशक जो लोग हमारी आयतों को झुटलाए, वस्तकबरू अन्हा, अब सुनो, और तकब्बुर किए, ला तुफत्तहु लहुम, उनके लिए नहीं खोला जाएगा, ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा, उनकी रूहें जब ले जाए जाएगी ऊपर, अरे कौन है बदबू आ रही, ले आओ उसको, ऊपर आने का दरवाजा खोलने का एंट्री खोलने का परमिशन नहीं है, नीचे ले आओ, तो ले आके डाल देंगे सिज्जीन में। सिज्जीन ताहतु सरा नीचे है, और इल्लीन जब नेक बंदे की रूह ले आते कैसा, वो या ये तो नफ्सा बोल के रूह निकालिए, मस्के में से बाल ऐसा निकाले रख लिए रेशम के कपड़े में जो डूबी हुई थी सलसबील में, अब जाती रूह तो आसमानों में पूरे मुअत्तर फिजा, किसकी रूह है भाई ये, फला नेक बंदा है ये, उसका हाँ आइए मरहबा मरहबा वेलकम वेलकम, आसमान खोल देते नेक लोगों के लिए और नाफरमानों के लिए आसमान बंद कर देते। रब के सामने जब ये रूह पेश होती तो आदत है सजदा करने की, हम तो मुर्शिद को देखो झुक जाते, हम तो अपने पीर को जाते, अब तो अल्लाह दिख रहा झुकेगा पूरे पूरा गिर गए सीधे। हाँ यही है आदत, हम तो पीर को देख के झुकते थे, यहाँ तो अल्लाह दिख रहा तो क्यों नहीं झुकेंगे हम, फौरी झुके। और जिनको झुकने की आदत नहीं है कौन है ये, तजल्ली किसकी है, क्या है ये रसूल, यही है बेटा, क्वेश्चन करता था, क्वेश्चन करता है ये कौन है वो कौन है। तो इसीलिए झुकने की आदत डालो तो वहां भी झुकेंगे। जो लोग कुफर करे, आयतों का इनकार करे, ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा, दरवाजे आसमान के नहीं खुलेंगे। और सुनो चैलेंज अल्लाह का, वला यदखुलूनल जन्नता, और हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएंगे। जाएंगे कब मालूम, ऊँट जाना सुई के नाके में से जब जाएंगे। ले जिस दिन ऊँट एक सुई के नाके में से गुजरा उस दिन तुम जाएंगे जन्नत में, मतलब नहीं जाएंगे। तंजिया है, तंग मारे, हाँ जाएंगे तुम जन्नत में जिस दिन ऊँट जाएगा नाके के सुई के नाके में से। क्या ताका जाने आने को मेरे को यूं जाता है, अब वो कैसे जाएंगे, मतलब इम्पॉसिबल। जन्नत का मजा हवा ने चखेंगे, हवा मोमिनों को तो यहाँ भी हवा रही जन्नत की। हाँ मरने से पहले ना सिर्फ जन्नत बल्कि जन्नत की खुशबू सिखा देते, सुन जाते थे। जुल्फे अंबरी बोलते जो साढ़े के सलाम पर तो खाली आता, वो सब रिकॉर्ड हो रहा, आते सरकार पीर आते, पीरानी तरीक़त आते, कलमा पढ़ाते, मजे में है जो बैत करे, मगर अमल भी इसी करना, उर्स में नहीं आना उसके, खाली बैत करे गैब। अब उसमें आए पीर के, मर गया पीर, उर्स में बड़ी चंगेरी लेके आए, वो डाले की हराम माला ला के पीर की आज उर्स है, वो गाते हुए मेरा फिर आज उर्स का दिन है मेरे मुर्शद का, वो भी काम आता ही छूंगा, कोई भी ड्रामा काम आता होगा, मगर जब पीर की आपको दौलत मिल गई तो उसे इस्तेफादा करना चाहिए। सुनिए साहब, जिस दिन ऊँट जाएगा सुई के नाके में से, उस वक्त तक काफिर जन्नत में नहीं जाएगा। वो कज़ालिका नज़्ज़िल मुजरिमीन, ऐसे ही हम मुजरिमीन को बदला देंगे। लहुम मिन जहन्नम मिहाद, उनके लिए जहन्नम में बिस्तर होगा आग का, बिस्तर होगा नीचे आग का, और मिन फौकिहिम गवाश, और ऊपर से कवर होगा, बिलाएं कटेंगी वो भी आग की। सुनो औरत
ग्रामर का पॉइंट है। गाशियतुन वो तो खबर को बोलते हैं, ढाकने वाली, ऊपर से ओढ़ते ना भी, फितरत है ना, नीचे गद्दा है ना, ऊपर ओढ़ लेना। इवन गर्मा में भी एसी का तो हम ओढ़ ले रहे हैं, एसी बहुत सही चलता है, हो जा। तो नीचे गद्दा उनका आग का, ऊपर भी उनका कवर आग का। गाशियतुन वाहिद है, गवाश उसकी जमा है, फाहिशतुन जमा फवाहिश, ऐसी गाशियत मतलब कवर, कवर करने वाली, ऊपर से कवर करते सोते वक्त। तो बिस्तर भी आग का, ऊपर का कवर भी आग का। और मिन फौक़िहिम गवाश व कज़ालिक नज़्ज़ी ज़ालिमीन, ऐसे ही हम बदला देंगे जुल्म करने वालों को। आखिर में आपके बारे में, हम गुनाहगार से ही मगर गुलामान रसूल है, तौहीद के हम मतवाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, जिसका खातिमा ईमान पे हुआ। अब देखिए, वल्लज़ीना, ख़त्म वाला दर्स, आखिरी आयत खुशखबरी, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और मरते दम तक अमल सालेह करते रहे, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम उतनी इबादत करो बोल रहे हैं जितना वो कर सकते। 5 नहीं होता भाई, 5 फजर नहीं होता भाई, कोई बड़ा ईशा नहीं होता भाई, कोई बड़ा असर नहीं होता, असर में तुम गिरा खाता, फजर में नींद आती, मगरिब में भूख लगती नहीं हुआ, फिर होना क्या, फिर अब क्या होना, सीधा मरते फिरना, खाना पीना, खाना दो, ये दो, वो दो, मांगने को खूब है, मगर नाबूदी पहले है, वहां पर नस्ता ही नहीं बाद में, तो नाबूदी होना ही नहीं, लाओ 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 लाओ। ये किस्सा है। बोले हम जो इबादत करे, 5 नमाजें, रमजान के महीने के रोजे, तो ये ना भी। तीसरा है तो जो ज़कात, ऐसा नहीं चलो जाओ, हज जिंदगी में मरतबा खत्म, दीन का काम खत्म। ये भी नहीं होता आप लोगों से, नहीं नहीं वो हो रहा, मगर रमजान में तो चलता रोजे, मगर वो नमाज आप बोलते पढ़ते ना जुम्मा जुम्मा, ये 5 है बोलते नहीं हो रहा, नाउज़ बिल्लाह, ये अल्लाह के फैसले के खिलाफ बगावत है, नहीं बोलना सा। 5 नमाज नहीं, अल्लाह वाले 10 नमाज पढ़ते, कारोबार छोड़ देना आजाद है। क्या अज़ा में क्या बोला, हयाल सला हयाल फला, तोड़ कामयाबी यहाँ है, यहाँ में गिराक को न जग, यहाँ तक पहले इधर छोड़ दे कारोबार। हम देखे, आप भी देखे कि इसे कारोबार करने वाले अल्लाह वाले अज़ा होते ही पर्दा डाल देते, चले जाते, छोड़ देते, किसके भरोसे पे, अल्लाह करीम है। ऐसे लोग भी है, नेक लोग है, माफ हैदराबाद में भी ऐसे लोग है, अज़ा होते ही पर्दा, जुमा होते ही बंद। तो बोले हम उतनी तकलीफ देते हैं मोमिन बंदों को जितने वो कर सकते हैं। कौन है मालूम, ये उलाइका अस्हाबुल जन्ना, समझ गया ना कौन है उलाइका, कौन कौन बोलिए, क्या जन्नतियां हैं ये, हुम फीहा खालिदून, हमेशा रहेंगे। अरे आना बात, अंदर आओ, तुम अंदर आओ, वहीं आता बाहर, ये बाहर आने की चीज ही नहीं है, अंदर तुम आओ, सोफे है, कालीना है। हाँ, अफला यंजुरून, ऊपर लिखा है, ऊपर लिखे हुआ है सूरे गाशिया में, फीहा सुरूरुम मरफूअतुन व अक्वाबुम मौज़ूअतुन व नमारिक़ु मसूफ़तुन व ज़राबी मबसूसा, जन्नत में कारपेटा है, जन्नत में सोफे है, जन्नत में गद्दे से बैठने के है। हाँ जी, यही देख के तो अरब कंट्री में कारपेटा है, ईरान में सोफे बनाए, ईरान में कारपेटा बनाए, ये कहाँ से आया, ये जमालियाती ज़ौक़, ये डेकोरेशन कहाँ से सीखे, कुरान सिखाया। सुरूर मरफुआ, पलंग ऊंचे पलंग है, सुरूर मरफुअतुन व अक्वाब मौज़ूअतुन, छलकते हुए जाम, छलकते हुए ख्वाम। ऐसा मालूम मेरा खाली शराबी है, इतना बारीक है, चांदी के प्याले है, दिख रहा कांच के, और देखो तो क्या है, वो शराब से भरे हुए है, शराब है या खाली कांच है, इतने नफीस उम्दा। यहाँ की शराब पीने से लुढ़कते, और यहाँ की शराब पीने से वहाँ की शराब हराम होती। यहाँ शराब और शबाब आप लोगों को अंदर कर रहे हैं, नौजवानों को 2 चीजें अंदर कर रहे हैं, शराब शबाब, ये 2 चीजें छोड़ दिए, आज का बली है उन्हें, शराब और शबाब से मुंह मोड़ लिया। हलाल तरीके से करो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 करो, और हलाल तरीके से करो, हराम जिना करके अल्लाह के गजब को ललकारो मत। आपको पैसा दिया, दौलत दिया, ठीक है, हलाल तरीके से करो। शराब भी हराम है, किसी भी किस्म की शराब, वहाँ की शराब शराबन तहूरा है। और कुरान में क्या, वहाँ सूरे नबा में है कि कवाइबा अतराबा व कासन दिहा का,
ہم عمر ان کو حوریں دی جائیں گی اور چھلکتے ہوئے جام ان کے ہاتھ میں ہوں گے. مطلب ریلیشن ہے وہ, جبھی تو پیرے کم وقت ہم بھی نہ معلوم کیا ہوتا وہ سرور جو آتا کہتے کیا ہوتا تو, مگر قرآن بول رہا شباب اور شراب ساتھ ساتھ ہے. تو قوائب اطرابوں میں قاسم دیہا کا, ہم ان کے ہم عمر حوریں دیں گے, چھلکتے ہوئے جام بھی رہیں گے ہاتھ میں. وہ دن دیکھنا ہے تو یہاں کی شراب یہاں کی چڑیل سے ذرا منہ موڑ لو تو وہاں ملیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا فاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال الله عز وجل في شأن حبيبه وسفيه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.